أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ان سے پہلے ہم نے بستیاں، کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر ڈالیں. انہم الیہم لا یرجعون، اور اب وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی اگلے پچھلے سب لوگ ان سب کو لدینا محضرون، ہمارے پاس حاضر کیا جائے گا. وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے، اس کی اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ ان کے لیے مثال ہے زمین کی مثال دیکھ لیں کہ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے. وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے بنجر اور مردہ زمین نشانی ہے. احییناہا، کہ کس طرح ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر بارش برساتے ہیں اور پھر اس کو زندہ کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نکالتے ہیں اس سے اناج. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر اس میں سے یہ اناج کھاتے ہیں. حالانکہ بنجر زمین ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں، اس میں سے اناج نکالتے ہیں، اس اناج کو یہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی زمین میں پھر ہم نے بنائے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین کو پھاڑ کر ہم نے اس میں سے چشمے جاری کیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں اس زمین کے پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ وہ پھل نہیں بنائے ان کے ہاتھوں نے، یعنی اللہ نے ان پھلوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. افلا یشکرون، کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بابرکت ذات ہے اللہ کی جس نے پیدا کیا ہر چیز کو جوڑے جوڑے. مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور تمہارے بھی جوڑے جوڑے بنائیں، یعنی مرد عورت. ومما لا یعلمون، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور اسی طرح رات ان کے لیے نشانی ہے، رات کا آنا ان کے لیے نشانی. نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو. فإذا ہم مظلمون، تو اچانک یہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. شام کا وقت ہوتا ہے تو اللہ دن کو کھینچ لیتے ہیں رات کے اوپر سے، اب رات چھا جاتی ہے اور یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ رات کا آنا یہ بھی نشانی. اسی طرح سورج کو نشانی، والشمس تجری لمستقر لہا، جو سورج ہے
وہ چلتا ہے اپنے مقرر کردہ راستوں پر۔ یہ سورج کا آنا یہ بھی نشانی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو بڑی زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اسی طرح جو چاند ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے ایک پرانی شاخ کی طرح، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ شروع سے چلتا ہے، جب چاند نکلتا ہے باریک، پھر 14 دن تک وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا مکمل 14ویں رات کو مکمل چاند بن جاتا ہے۔ پھر 15ویں رات سے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اگلے 14 دنوں میں وہ کم ہوتے ہوتے 28ویں تاریخ کو بالکل ایک شاخ کی طرح بن جاتا ہے، یعنی کھجور کی شاخ کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج اس قابل نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات میں یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ وكل في فلك يسبحون، ہر چیز اپنے محور میں گردش کر رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں پہلے ایک اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، حبیب نجار کا واقعہ۔ تو ان کی حبیب نجار کی قوم نے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا، لیکن اللہ نے ان کی شہادت کے بعد حبیب نجار کو جنت میں پہنچا دیا۔ جنت میں سے انہوں نے پیغام بھیجا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم نجار کو، حبیب نجار کو شہید کر کے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو تو ناکامی ملی، کامیابی تو مجھے ملی۔ شہید مجھے کیا لیکن کامیابی مجھے ملی۔ کون سی کامیابی؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر لیا۔ تو اب یہ بڑے خوش ہو رہے تھے بھی ہم نے حبیب نجار کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ ان کی شہادت، حبیب نجار کی شہادت کے بعد پھر ہم نے ان کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں ضرورت تھی لشکر اتارنے کی، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک چیخ، فاذا ہم خامدون، اس چیخ کو سن کر سب خاموش ہو گئے، سب بجھ گئے، جیسے جلے ہوئے چراغ بجھ جاتے ہیں، اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔ تو پھر اللہ نے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو بتائیے کہ اس کی بات مانی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اللہ کا پیغام رسان آیا، اللہ کے بندوں کے پاس آیا، لیکن ان بندوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے ان پر۔ تو آج کی آیات میں پھر اللہ نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی، کتنی قومیں ہلاک کر ڈالی، انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ قومیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ تو ان سے عبرت حاصل کر لیتے، بعد والی قومیں پہلی قوموں سے عبرت حاصل کریں بھی انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں چلے، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو لیکن پھر لوگ انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، انہی کے راستے پر چل نکلے۔ یہ مشرکین مکہ اب پہلی قوموں کے راستے پر چل نکلے، اپنے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
یہ سارے کے سارے قیامت کا دن سب کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، سب کو حاضر کیا جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو حاضر نہ کیا جائے، سب حاضر ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، یعنی ایک ایک مثال دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا زمین کی مثال لے لو۔ اب زمین مردہ ہوتی ہے، اس پر بارش برستی ہے، بارش برستی ہے، پھر اس میں سبزہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، اس میں سے کھاتے ہیں، پھر انگوروں کے باغ نکلتے ہیں، پھر کھجوروں کے باغ ہیں، اور پھر اس زمین میں ہم چشمے جاری فرما دیتے ہیں، اس چشموں کے پانی کے ذریعے سے پھل اور فروٹ لگتے ہیں، اور پھر یہ زمین کے پھل کھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جیسے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے پھل فروٹ نکال لیتے ہیں، ایسے قیامت کے دن ان کو زندہ کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے باغات اور پھل نکال سکتا ہے، اس سے غلہ نکال سکتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو موت دے کر قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کر لے۔ آگے نشانی سبحان الذی خلق الازواج کلھا، دوسری نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا۔ یہ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ایک تو زمین مما تنبت الارض، اس چیز کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن کو زمین اگاتی ہے۔ اب یہ جو کھجوریں ہیں ان میں کچھ نر کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ مادہ کھجور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو پرندے اڑ کے جاتے ہیں نا، نر کھجور سے مادہ کھجور پر اڑ کر جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی مادہ کھجور میں نر کا اثر پیدا فرما دیتے ہیں، تو اس طرح اس میں پھل زیادہ لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں کوئی باغات نہیں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے، تو صحابہ کھجوروں کے بڑے ماہر تھے، ان کے باغات کے وہ پہچان لیتے تھے یہ نر کھجور ہے، یہ مادہ ہے، پھر نر کھجور کے بور کو توڑ کر مادہ پہ چھڑکتے تھے جس سے پھل بہت زیادہ آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ کوئی ٹوٹکا وغیرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چھوڑو، یہ فضول کام ہے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے سال پھل کم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی پھل کیوں کم آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم اس کی اس کو تعبیر کہتے ہیں، تعبیر کیا کرتے تھے کہ نر کھجور میں سے بور لے کر مادہ کھجور پر چھڑکتے ہیں تو پھل زیادہ آتا، آپ نے منع کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس معاملے میں دنیاوی امور میں تم مجھ سے زیادہ جانتے والے ہو، تو لہذا تم یہ عمل جاری رکھو۔ حضور نے اجازت دے دی، صحابہ نے یہ عمل پھر شروع کر دیا۔ تو یعنی درختوں میں بھی ایک نر درخت ہوتا ہے، ایک مادہ۔ تو نر کا بور اڑ کر چلا جائے یا خود توڑ کر ڈال دیں یا پرندوں کے ذریعے سے پرندہ ادھر بیٹھے پھر ادھر بیٹھ گیا، اسے سے نر کا اثر مادے میں ہو جاتا ہے اور پھر اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو درختوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، اسی طرح جانوروں کے جوڑے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑے بنائے اور پھر برابر بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جتنے مرد بنائیں اتنی عورتیں بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے میں صرف مرد ہی مرد ہوں، عورتیں ہوں ہی نہ، اور ایسا بھی کوئی علاقہ نہیں جہاں صرف عورتیں ہوں، بلکہ برابر۔ ایسے ہی اب گائے ہیں، اس کے لیے بیڑوں کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی ضرورت کے بقدر بنا دی ہے۔ تو جہاں جہاں جتنے بھی
مادائیں ہیں ان کے لیے نر کو بنایا، جتنے نر ہیں ان کے لیے ماداؤں کو بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ تیسری نشانی، تیسری مثال اللہ نے بیان فرمائی، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، یہ جو رات ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہ رات کیسے نشانی ہے؟ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، رات چھپی ہوتی ہے دن کے پردے میں، تو دن کی چادر کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک یہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح آگے چوتھی مثال دی، وَالشَّمْسِ، سورج، تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مقرر قطع راستوں پر چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک اندازہ ہے اس ذات کا جو زبردست ہے اور جاننے والی۔ اب یہ سورج ہے ایک سال کے اندر اپنا چکر پورا کرتا ہے، سال کے 12 مہینے، تو پورے 12 مہینے تو ہر دن ایک علیحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے 12 برج بنائے، تو ایک مہینے تک ایک برج سے نکلتا ہے، دوسرے مہینے دوسرے برج سے، تیسرے مہینے تیسرے برج سے، تو اس طرح یہ یعنی جہاں جہاں جو دن جہاں سے مقرر ہے اس دن اسی اپنے ٹھکانے سے نکلتا ہے، تو اس سے پھر موسم بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، وقت بھی بدلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات دن کا نظام بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں دور سے نکلتا ہے یہ سورج، ہم سے دور چلا جاتا ہے، تو ایک تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ایک سورج کی گرمی کی تپش کم ہونے کی وجہ سے یعنی سردی آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں یہ ہمارے قریب سے نکلتا ہے لیکن لمبا چکر کاٹتا ہے، اس سے دن کا دورانیہ بڑا ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے پھر فرمایا والقمر قدرناہ منازل، جو چاند ہے اس کی ہم نے منزلیں طے کر دیں۔ اب یہ جو چاند ہے 28 دن میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، 14 دن بڑھتا ہے اور 14 دن گھٹتا ہے اور 2 دن غائب رہتا ہے، پھر 29ویں یا 30ویں کو نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، پہلے 14 دن بڑھتا رہتا ہے، 14ویں رات کو مکمل ہو کر 15ویں سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے پھر اسی روٹین پر آ جاتا ہے جیسے نکلا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ پھر آگے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی چاند سورج کو پکڑتا ہے، بلکہ وہ اپنی محور میں گردش کر رہا ہے، یہ اپنے محور میں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اسی طرح رات میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، بلکہ جو وقت مقرر کرتی ہے اس کے مطابق آتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے محور میں گردش کر رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ بھی گھوم رہی ہے، چاند اپنے محور میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے محور میں گھوم رہا ہے، تو یہ ساری ہر چیز حرکت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی۔ اب سائنسدان پہلے شروع میں کہتے تھے کہ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، صرف سورج گھومتا ہے، اس کے بعد کہنے لگے نہیں سورج نہیں، زمین سورج کے ارد گھومتی ہے۔ تو لیکن اب اپنے ریسرچ میں پہنچے نہیں، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، ہر چیز۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما دیا کل فی فلک، ہر چیز اپنے محور میں گردش کرتی ہے۔ سورج اپنی گردش، سورج کی ایک اپنی گردش ہے، چاند کی اپنی گردش ہے، زمین کی اپنی گردش ہے، ہر چیز اپنے محور میں گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے کی ترتیب ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی، اس سے موسم بدلتے رہتے ہیں اور دن رات کا نظام بدل رہا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔